قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے لوگ بہت سے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے توہمات انہوں نے اپنے ذہنوں میں پال رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کی تقسیم کس طرح کرنی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الحج 17واں پارہ، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ اس میں سے، وَاطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ اس سے کنات کرنے والے فقیر کو اور بھیک مانگنے والے کو، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح ہم نے فرما بردار بنا دیا ہے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اس احسان کا شکر ادا کر سکو۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ خود بھی کھاؤ اور القانیو، قانی کو بھی دو۔ قانی سے مراد وہ شخص ہے جو غریب ہے، تنگ دست ہے، لیکن قناعت کی وجہ سے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اس کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو سفید پوش ہے۔ اور والمعتر، اور معتر سے مراد جو عام بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کر کے قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مسئلہ ڈرائیو کیا گیا، مستنبط کیا گیا کہ آپ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ وہ صدقہ کرے غرباء اور مساکین کے اوپر، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ تو اس میں عام مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ اگر 30 کلو گوشت ہے تو 10 کلو اپنے لیے رکھیں، 10 کلو غرباء کو دیں، 10 کلو رشتہ داروں کو دیں۔ لیکن اگر کسی کا خاندان بڑا ہے اور وہ ایک تیسرے حصے سے زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سارے کا سارا گوشت اپنے فیملی بڑی ہے، خاندان ہے، اس کے لیے رکھنا چاہتا ہے تو تب بھی اس کے لیے گنجائش موجود ہے، جائز ہوگا۔ افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، اور غرباء اور مساکین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور اپنے لیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی تان نہیں ہوگا، کوئی الزام نہیں ہوگا۔ ہاں، قربانی کی روح یہ ضرور ہے کہ امیر لوگ تو سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں، تو غرباء میں تقسیم کیا جائے، سارا آپ دے دیں، پھر اللہ کی راہ میں پھر بھی جائز، اور 3 حصے کریں تب بھی جائز ہے۔ تو روح یہ ہے کہ غریبوں کو دیں، اور زیادہ اچھا یہ ہے، اس میں اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جب کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کے اوپر احسان ہوگا۔ اور قربانی کا گوشت تو اللہ تک نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ فرمایا تمہاری انٹرنل فیلنگز جاتی ہے، تمہاری انٹینشن جاتی ہے، تمہارا خلوص جاتا ہے، تمہارا جذبہ جاتا ہے۔ تو اسی خلوص اور جذبے کا یہی نتیجہ ہے کہ خود بھی کھاؤ اور ساتھ محروم طبقات کو بھی اس گوشت میں سے حصہ دو۔ تو یہ فقہ کا اور شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ رکھ سکتے ہیں، سارا بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا جواز موجود ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اسار کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ دیں اور اپنے لیے تھوڑا رکھیں۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا جی میں اس کی سری اور پائے رکھ لیتا ہوں اور باقی دے دیتا ہوں، تو کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے عشق کا مسئلہ بتائیں، تصوف کا مسئلہ بتائیں، معرفت کا مسئلہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرو کہ یہ پل صراط پر سواری کا کام دیں گے، تو اس کی سری اور پائے تو کھا جاتا ہے، تو تیری سواری کا کام کس طرح دے گا؟ بغیر سر کے اور بغیر پاؤں کے وہ جانور قربانی کا پل صراط پر تیرے لیے سواری کا کام کیسے دے گا؟ تو اسار کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو تقسیم کریں، تھوڑا خود اپنے لیے رکھ لیں، ضرورت کا رکھ لیں، اللہ کی مخلوق کو دے، وہ کھائیں گے، ان کے دل خوش ہوں گے، آپ کو اجر و ثواب۔